بسم الله الرحمن الرحيم۔ اصل تو یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہو تو مومن کو مصلی پہ ہونا چاہیے۔ جب وہ کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، صدقت و بررت، اس کا جواب ہے الصلاۃ خیر من النوم صدقت و بررت۔ آپ نے واقعی سچ کہا، نیکی کا کام کیا۔ اور اردو ترجمہ آپ یوں کر لیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس کہ آج نوجوان نسل کو میں نہیں کہتا، بوڑھے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، برابر کے شریک ہیں، جو رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے سوتے ہیں۔ تو کیسے ان کے کانوں کو فجر کی اذان کھولے گی؟ کیسے بیدار کرے گی ان کو؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس گھر کے دروازے اپنوں کے لیے بند غیروں کے لیے کھل جائیں، جس گھر کے دروازے رات میں دیر سے بند ہونا شروع ہو جائیں، صبح کو دیر سے کھلنا شروع ہو جائیں، اس گھر کی بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا، اس گھر کی بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، شیطان آتا ہے، دیکھتا ہو سو جو میرے بچوں سو جو۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، اور آپ کے میں سمجھتا ہوں آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ فجر کی اذان پہ نیند بہت اچھی گہری نیند آتی ہے، سردی ہو یا گرمی، ساری رات جاگو اور فجر کی اذان کا ٹائم ہوا نہیں اور تم سوئے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے اور دیکھتا ہو سو جو میرے بچوں سو جو، تھپک کے سلا جاتا ہے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر آتا ہے وہ نماز سے پہلے، اور پھر آ کے وہ انسان کے دماغ پہ چہرے پہ 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ اور جب یہ گرہ لگا دیتا ہے تو انسان آرام سے سوتا ہے، یہاں تک کہ 20-25 سال پرانا نمازی بھی آنکھوں ٹمٹماوے گا، گھڑی کو دیکھے گا اور پھر سو جائے گا منہ ڈھک کے۔ پتہ لگا اہلیہ اٹھا رہے، اجی اٹھ جاؤ، اذان ہو گئی، دیکھنا بالکل نماز کا ٹائم قریب ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دیکھے گا، منہ ڈھکے گا، پھر سو جائے گا۔ ارے ابھی اٹھ رہا ہوں ٹھہر جا، ارے ابھی اٹھ رہا ہوں ٹھہر جا۔ پتہ لگا اس وقت پہ ایسی گہری نیند آتی ہے کہ یہ اٹھتا تو ہے، لیکن کب اٹھتا ہے؟ شیطان فجر کی نماز کے فوراً بعد آتا، اور یوں آیا کہ یہ اپنا ذکر ڈال کے کان میں، انسان کے کان میں اپنا ذکر ڈال کے پیشاب کر دیتا۔ انسان کے کان میں شیطان اپنا ذکر ڈال کے پیشاب کر دیتا ہے، سارا دن انسان شیطان کا پیشاب چاٹتا پھرتا ہے۔ بہت کڑوی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے۔ آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، اسکوٹی پہ ہیں، نہ کچھ بھنکا آپ کے منہ میں اگر آ جائے، آپ کی طبیعت صاف نہیں ہوگی جب تک آپ کلی غرارہ نہ کر لیں۔ لیکن میں نے اتنی بڑی بات بتائی، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان فجر کی نماز کے بعد سوتا رہتا، اذان پہ سوتا رہتا، نہیں اٹھتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا، سارا دن شیطان کا پیشاب چاٹتا پھرتا۔ اس سے بچو میرے بھائی، صبح کا سونا روزی کا کھونا ہے۔ عشاء اور فجر یہ منافقوں پہ بھاری ہے، منافقت سے نکلو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم میں نچلے درجے میں رکھا گیا، جہنم کے نچلے درجے میں رکھا گیا منافقین۔ منافقت سے نکلو، منافقوں کی فہرست سے باہر آؤ، کثرت کے ساتھ عشاء اور فجر پڑھو، عصر اور مغرب پڑھو، ظہر پڑھو۔ اللہ کے بندو، اس کے لیے حدیث ہے، حدیث ہے اس کے لیے، ہر نماز کے تعلق سے حدیث ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اچھے خاصے نمازی دیندار آدمی فجر کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں نظر ڈالو، فجر میں کتنے ہوتے ہیں اور عشاء میں کتنے ہوتے ہیں اور مغرب میں کتنے ہوتے ہیں۔ فجر میں وہ اللہ ماشاءاللہ 2 4 10 5 آدمی نظر آ رہے ہیں مسجدوں میں۔ کیسے اللہ کی رحمت آئے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے عذاب روک رکھا ہے؟
ورنہ عذاب کے آنے میں کوئی کمی نہیں، کوئی کسر باقی ہم نہیں چھوڑتے۔ ہم تو اللہ کے عذاب کو، اللہ کی مصیبتوں کو بلاتے ہیں، آواز دے دے کے بلاتے ہیں۔ آپ مجمع عام میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی فلاں شخص ہے وہ رات بھر سوتے رہے اور صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو آپ نے کہا کہ خاموش ہو جو، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس پہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ نمازوں کو پابندی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اپنے وقت پہ ادا کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما دے۔ نماز بہت بڑی نعمت ہے، یہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا فرمان ہے۔ یہ نماز فرض ہے، اور فرض ایک قرض ہے، اور یہ وہ قرض ہے جو خود ہی ادا کرنا پڑے گا، کسی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ ذرا نماز کو پڑھ کے تو دیکھیں، پھر بتانا کہ رزق کیسے دیواریں توڑ کے، دروازے توڑ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ اس پہ ہمیں یقین نصیب فرماتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے وقت پہ پڑھو، ہاں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھو، عزت اور عظمت کے ساتھ پڑھو، محبتوں کے ساتھ پڑھو۔ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا فرمان ہے، یا احکم الحاکمین کا فرمان ہے، یا احکم الحاکمین کا فرمان ہے۔ نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، اس لیے میرے بھائیوں اس سوال کے جواب کو تلاش کرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ نہ میں امتحان کے لائق ہوں، نہ میں آپ کے حساب کے لائق ہوں، نہ میں آپ کے فیصلے کے لائق ہوں، اے اللہ میں آپ کے فضل کا محتاج ہوں، آپ مجھ پہ فضل فرما دیجئے۔ آپ یقین جانو باران رحمت تو برسنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، بس آپ اللہ سے مانگ لو، اللہ کی رحمت تو برسنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔